364 दिन की आपको छुट्टी दी, माफी दी, नहीं पूछूंगा 364 दिन आपने क्या किया, कुरान खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं देखा, जियारत की नहीं की, सिर्फ 10 मुहर्रम का ही बता दो, उस दिन भी खोला। हाय 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 अल्लाह। कम से कम हजरत इतना होता कि उम्मत को यह याद होता आज वो दिन है जब इमाम आली मुकाम के सरे अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कार ही पढ़, तूने कार भी नहीं पढ़ा है, तूने कार भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद नहीं रहा। उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई। और याद रखो भाई, अगर इमाम आली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम आली मुकाम को कुरान से पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद, शिम्र छोड़ो, मैं कहता हूं रूह ज़मीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बंद कर सकते थे। हाँ बेशक। इमाम को कोई नहीं प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की प्यास। हाँ जी, अगर मेरे इमाम को इतना ही पानी प्यारा होता। और भाई मेरे इमाम आली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की ये शान है, अगर नील रुक जाए, अम्र बिन आस देखें क्या है, एक बिल्कुल कवारी बाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जुलूस लेके जा रहे हैं। पूछा है किथे, कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। फरमाया पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और इसकी हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिन आस को, दूसरा दरियाए नील को। जो दरियाए नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था। फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह दे हुक्म ना चलना ते उमर कहता चल। और हजरत तारीख कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह भाई वाह। और किथों हो गए जदीदी अन्ने हो गए, मेरे इमाम ते पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये बात मेरे इमाम ने जीते रहे भाई साहब। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद रहा। सबील जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी सबील की, कैमरा लगा हो, उम्मत को नमा फितना पा दो, मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई। कौन कहता है कि शब्बीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपाए फिरता है जमी के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आर्डर, एक बारी हुक्म करो। अरे जदीदियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। इमाम बार बार कहते रहे जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चले, लेकिन दुख की बात है उम्मत को वो पानी याद रहा, उम्मत को कुरान कोई नहीं याद रहा। उम्मत ने 10 मुहर्रम भी कुरान नहीं खोले, उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान। हजरत उस वक्त मैदान करबला में ताकत तशर्रुफ उम्र के लिहाज से खानदान नबूवत में जो सबसे छोटे थे वो इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बड़ों ने तो उनके लिए भी लिखा, वो कहते जितनी देर इमाम अली असगर जिंदा रहे, शहादत का जाम नोश नहीं किया, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पे नहीं लिटाया। क्यों? कहीं ये ना हो जमीन पे लिटाएं ये एड़ी रगड़ दे नीचे से पानी ना निकल आए। अल्लाह, क्योंकि अज ताकत नहीं वहानी, अज दसना यार दी रजा ते राजी किवें रहीदा है। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को पानी याद, उम्मत को प्यास याद, लेकिन उम्मत को कुरान, उम्मत को नमाज, उम्मत को शरीयत, उम्मत को दीन नहीं याद है। चले मैं नारोवाल वालों आपसे एक और सवाल भी पूछने लगा हूं, आपने उसका भी जवाब देना, झूठ नहीं बोलना जी। आज इमाम साहब दी महफिल जी बैठे हैं, सच बड़ा पसंद। लो जी, फिर मियाँ साहब कहते हैं, फरमाते हैं सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम है,
بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک ہو گیا جی. پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا, وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. بھئی نارووال والے سچ دسیو مینوں, تسی کدی کتے نارووال چ اسلام ویکھیا ہے؟ کسی بازار چ لبا ہوئے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. اس دن میں پنڈی گیا تھا, ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن لاہور گیا تھا, ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن ملتان گیا تھا, وہاں بھی نہیں دیکھا. رمضان میں کراچی گیا تھا, وہاں بھی نہیں دیکھا. سکھر گیا, نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا, نہیں دیکھا. بھاولپور گیا, نہیں دیکھا. وہ سچ دسو یار, وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہے کدھر ہے جی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. شبیل تھی, بریانی تھی, نان تھا, حلوہ تھا, کھیر تھی, حلیم تھی. دین کدھر ہے؟ کتنے دین ہے؟ شادیوں میں نہیں, یونیورسٹیوں میں نہیں, کالجوں میں نہیں, بازاروں میں نہیں, محلوں میں نہیں, میرے جسم پہ نہیں, میرے منہ پہ نہیں, میرے سر پہ نہیں. کدھر ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے. جس دین کے لیے علی اکبر, جس دین کے لیے علی اصغر کو دسو کتنے ہوئے یار. حلیم تھی, دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں, محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں ہے. بلاتے ہیں ہم؟ دسو بھائی نارووال والو, بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو؟ ہم تو خسرے بلاتے ہیں, ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے ہیں؟ ہم نے تو فوجی بینڈ بلایا ہوتا ہے. دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے. پھر بوارت پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں, یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں, اندر ڈی جے بجتا ہے. عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, ہر تماشبی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے ہو. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا, یا اللہ کیسے ہے یہ؟ خسرے بلائے, کسی کو میں نہیں یاد آیا. کنجریاں بلائیں, کسی کو میں یاد نہیں آیا. ڈی جے بلایا, کسی کو میں یاد نہیں آیا. فوجی بینڈ بجا, کسی کو میں یاد نہیں آیا. لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے, میں کسی کو یاد نہیں آیا. میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ہر کنجر خانہ کیا گیا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ووٹی ٹورن لگیا, میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا ان سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں شاہی. تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے, ایک سبیل تے مکا چھڑیا. 4 من دودھ لا کے تو اپنے آپ توتے خاں سمجھ بیٹھا ہے. اتھے بچے قربان ہوئے نے میاں. 4 من دودھ نہ نہیں ہوا دے سودے لبدے ہیں دے. وہ بھی تو سارا سال پہ اب ڈھول پٹنا, میں 4 من دودھ لایا سی. اتنا سستا سودا ہے یہ؟ 4 من دودھ سے مل جائے گا تجھے. جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اتنا سستا سودا نہیں میاں جی. ہاں جی, اتنا سستا سودا نہیں ہے یہ. نہیں پتہ دین جی. اور جب تک حضرت جی دین تھا, جب تک دین تھا, اسپیشل بیٹیاں بیٹھی ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا. سارے ماما والے بیٹھے ہیں, کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے حضرت. اور ہمارے کلچر میں ہماری پنجابی مائیں اگر کوئی دوپٹہ شپٹا نہیں نہ اڑا ہوا تو بیٹا آ جائے تو ہماری مائیں کو اتنی پرواہ نہیں کرتی. اللہ کرنی چاہیے. اگر کہہ دینا تو اگو چڑکا بھی دیش ہے, ایڈا تو مولوی آ گیا, ہوں تیرے کے دوپٹہ لاواں, ایسے جھولی چ سوندا رہے, اسی سینے سے 2 سال تو نے غذا لی ہے, ایڈا تو مولوی آ گیا. لیکن قربان جاؤں اسلام والی ماں جی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں
میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے سبیل لانو تیار آ، یہ والیاں چنڈیاں لانو کوئی نہیں تیار تھی۔ اور میں جتنے بچے، بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں جانا، سبیل لگانی ہے، لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں، نوکران دا نوکر وہ فرما رہے ہیں وہ سبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی، تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے نانا جان دی آنکھیں ہی نہیں ٹھنڈیاں کی تھی، دیکھ تو نے پکا لی، لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے، اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا، وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت، بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت، لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں، امت کو پیاس یاد رہ گئی، نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد رہا۔ پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے میرے، سستا سودا ہے کر لو، اوکھے سودے وہ کر گئے سارے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت۔ اور بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے ہیں تو ہے بھی نہیں دین جوگا، تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا ہے، تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا ہے، تجھ سے کسی نے بھائی مانگا ہے، اللہ نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے ادھر۔ تو تے 5 نمازاں پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے، تو 5 پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے، تیرے کو ہے بھی نہیں ہون ڈی، تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں۔ میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں، آپ فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دیکھا میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے، دائی جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دیو، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، اور لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ سوکھا سودا جی، سودا سوکھ ہے میاں کر لو، وقت جاندہ جے پیا، سودا سوکھ ہے ماشاءاللہ، سودا سوکھ ہے حضرت جی کر لو، یہ وقت جا رہا ہے حضرت۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران آسی نقشبندی چراہی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم قدسیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چورا شریف خطیب اعظم سیالکوٹ آپ دی تشریف آوری ہوئی، میں دل دیا تھا کہ رائیہ نال ویلکم کروں گا قبلہ مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سودا سوکھا سودا حضرت، اللہ یاری سوکھی نہیں جی، تو یہ دیکھ سی گل مکاؤ گا نا، یاری سوکھی نہیں جی ہے۔ میں حضرت ایک دن قبلہ کی صاحب دی بارگاہ چرز کی تھی، میں حضور کو عشق ارشاد فرماؤ،
جو انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے. یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے نا, جملے بڑے سستے ہو گئے. ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا حضرت. صرف وہ ایک لفظ ہے, ایک کیفیت ہے, بول نہیں سکتا. اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے جھوٹے ہو, حسین سچا دی ہے. عشق بچوں کا کھیل ہے. ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تے دعویٰ عشق دا کرنا. نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے حضرت. میاں عشق کہتا ہے یہ میرے اللہ آنے تو پہلے سن لینا, سون دوں گا نہ کھان دوں گا. ہاں حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں, فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ اور کتنی جی؟ کم بولے آتے کرو یار کم از کم. 4 روٹیاں ہیں جی. میں سویر تو لے کے ہوں تک کھادی روٹی ہے حضرت. اور اس گھر میں کتنی روٹیاں بنی؟ 4 حضرت جی. اس گھر کا صدقہ سارے ہی کھا رہے ہیں حضرت. آپ فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا, 1 روٹی امام حسن مجتبی, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے پہلے ان کو کھلائی. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر, وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے, وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی. 1 روٹی حضرت علی, 1 روٹی امام حسن, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھی میری تھی. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, قبول فرما لیں. لکھا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. اتنے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ. چوتھا پروگرام رضوی صاحب ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولاں دا ایک شاپر لین لی اس قوم نے سارا کچھ ہی بھول جڑ. مسجد کا تقدس, محفل, ذکر مصطفیٰ, انسانیت, سب کچھ. وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے. آج سیلاب ہے نا, پوری فیس بک بھری پڑی ہے, سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں. لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے, یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے. کوئی ان سے نہیں پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا, جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا. ہم وہی لوگ ہیں ابھی فیس بک پہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ابھی فیس بک پہ ان کے کیڑے نکال رہے ہیں. یہی حکمران جب ووٹ مانگنے آئیں گے, ایک شامی کباب پہ, ایک چائے کے کپ پہ, ایک بسکٹ پہ, ایک چاولوں کے ڈبے پہ آپ پھر انہیں کو ووٹ دو گے. کسی کو نہیں وزیرستان یاد رہے گا, کسی کو حیدرآباد نہیں یاد آئے گا. ایک ایک روٹی پہ ہم پھر بکیں گے, ضمیر بیچیں گے, ایمان بیچیں گے, پاکستان بیچیں گے, پنجاب بیچیں گے, بلوچستان بیچیں گے, سندھ بیچیں گے, کیفی کے بیچیں گے پھر حضرت. لیکن وہ مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بیچے. لیکن بیچتے ہیں حضرت. ساری فیس بک کھول کے دیکھو, ساری قوم پوچھتی پئی ہے جی حکمران کدھر ہیں, حکمران کدھر ہیں. اور ماما جی تو ووٹ منگن آن کے وہ بھی پوچھیو نا, جب وزیرستان ڈوبا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا. فیس بک پہ جب تصویر چڑھی بندہ سارے کا سارا مٹی میں تھا, صرف ہاتھ باہر رہ گئے, تو کدھر تھا. بکریاں گئیں, بھینسیں گئیں, بندے گئے, عورتیں گئیں, تو کدھر تھا. پھر وہی ہوگا, ایک روٹی پہ ہم بکیں گے حضرت. کوئی نہیں پوچھے گا حضرت. پھنس گئی امت روٹی میں حضرت جی. لیکن وہاں کیا ہے, مال کے کونین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں فاطمہ 4 دن لنگ گئے تیرے بابا دے پیٹ چ ایک لقمہ بھی نہیں گیا. خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو,
خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو یار, 75 سال ہو گئے, کب ہوش میں آؤ گے یار. میرے محبوب نے تو فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا, کنی وریانہ کو ڈنگ کھانی جائے. ساری قوم فیس بک پہ چلا رہی ہے کتھے نے حکمران, جدو آندے نے ادو کیوں نہیں پوچھتے کتھے سو تسی. تب تو چاہے کہ کب کسی کو نہیں بلوچستان یاد آئے گا. اس وقت سارے مامے بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے, بڑی تمہیں ان کی تکلیف, تب کدھر جاؤ گے تم, پوچھنا نا ان سے. اور یاد رکھو جی, جتنی دیر تک تم نہیں پوچھو گے پاکستان نہیں بدلے گا. ہاں جی, جب سسٹم ٹھیک چل رہا تھا, پتہ کیوں چل رہا تھا؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے. صرف لیڈر نہیں, میں یہ حدیث 1000 واسطوں سے سن کے آپ کو سنا رہا ہوں, لیکن اس وقت سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرا عمر وہ ہے, اس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے. سامنے وہ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرے عمر کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں. ان کو پتا تھا عمر مراد رسول ہیں, دربار لگا ہے, حضرت عمر بیٹھے ہیں. ایک بندہ اٹھ کے پوچھتا ہے حضرت اے وہی سوٹ ہے جڑا مینو بھی ملیا تانوں بھی ملیا, میرا قد چھوٹا ہے, بڑا اوکھا سوٹ بنے ہیں, جناب دا قد اچا ہے, جناب دا کیویں بن گیا؟ فرمایا جواب میرا بیٹا دے گا. صاحبزادہ صاحب اٹھے, کہا بالکل بات ٹھیک ہے, جتنا تجھے ملا امیر المومنین کو بھی ملا, تیرا مشکل سے بنا ان کا تو بان ہی نہیں سکتا تھا. پھر ہوا کیا, میں نے بھی اپنا سوٹ امیر المومنین کو پیش کر دیا, 2 سوٹ ملا کے آپ کا سوٹ بنایا. آج سارے فیس بک تے رون دے جو کتھے نے جدو الیکشن ہونے نے انہوں نے کھانا تڑ جو ایک نے بھی نہیں بولنا گو, تسی شامی کباب تے تسی چاہ. میرا حضرت جی کسی کوئی سیاسی سلوسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ جتنا ان ایم این اے ایم پی او سے میرا پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی ہے مصطفیٰ اپنی جگہ, پیار اپنی جگہ, نوکری مصطفیٰ کریم کی. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو حضرت, ہم ان کی نوکری کرتے ہیں, ان کی کوئی نہیں کرتے ہے. جتنا میرا ان سے پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہے حضرت, لیکن حضرت جی پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی. اس لیے پتر یہ چھوڑو فیس بک پہ سارے ہیرو بننا. اس وقت آپ کے بلوچستان کو آپ کی ضرورت ہے, اٹھو. آپ کے سندھ کو آپ کی ضرورت ہے, پتر اٹھو, اپنا اپنا رول پلے کرو. بتاؤ حسین, ہاں میں آخری کل ختم جی, یہ ہے حسینیت. لیکن یہ حسینیت کی بلا جی اب کتابوں میں ہی ہے, یہ حسینیت اب کتابوں میں ہے, کوئی نہیں ہے. آخری گل, بات ختم. جو شاہ صاحب نے حکم فرمایا تھا 2 منٹ رہ گئے میرے. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا, اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا, تو لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا جی. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں, یہ تو شہزادے نے, یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں, یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں, یہ تو یاد علی ہیں, ان سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے, یہ تو سید ہیں, یہ تو سردار ہیں, یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے, ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ غلام پاس کھڑا تھا, رو پڑا, کہا سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں, امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن اگر نہ بولوں تو تمہارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. سنو پھر بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. سچ بتاؤ یار, کتھے ہے والا اسلام ہے بھی کتنے؟ ہوں تو ادھر جی تیرا چاچا کیمرہ نہیں لگے گا, کسی ماڑے نو کو آدھا کلو آلو نہیں دین تیار ہے. کدھر ہے یہ؟ میں اسی پہ بات ختم کر دوں گا. قبلہ میرے مسلک کی بہار ہیں, اسی صاحب دلوں کی تار چھیڑتے ہیں, یہی تو سڑے والے لوگ ہیں. وہ کیا دین نبی داوانگ یتیمہ در در تک کھا. یاد رکھنا پتر, اسی پاویں قسم چک بیٹھے ہیں کہ کرنی تاڑی خوش آمد ہے, لیکن حسین نے کل پوچھنا ہے کیا کیا تو نے اسلام کے لیے. میں نے تو علی اکبر دے دیے, میں نے تو علی اصغر دے دیے. پتر دیکھتے گل نہیں مکنی میاں, ایڈا سوکھا سودا کوئی نہیں ہے. تو اس بیلا لا کے ویلے ہوئے ہو سارے, ایڈا سوکھا سودا نہیں ہے. پوچھیں گے کل وہ تجھ سے, میں نے علی اکبر دے دیا, تو نے کیا دیا؟ بتا اللہ تو نے کیا دیا؟ دیکھ پکا کے ویلا ہو گیا. میرا علی اکبر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا, میرا علی اصغر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا, میرا قاسم یادگار حسن تھا, تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا. تو نے دیکھ پہ سودا مکا دیا.
पुत्र जवाब देना उधर। ये जो हम आपको स्टेजों पे सुना रहे हैं कि उसे जाने हैं फरिश्तियां ने BMW लैके खलोते आना, कुछ नहीं होना इंजदा, बल्कि इधर समाउन फतारत वाइदल कवाकिबुन तसरत वाइदल बिहारु हुज्जिरत वाइदल कुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व कालल इंसानु मा लहा। जवाब देना पड़ेगा। मेरे कीम साहब कहा करते थे, अल्फ आया सैंतू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, टेर हैंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला ओ सानू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। छोटी गल नहीं, हुजूर सुन लेना और सुना लेना सौखा, बहुत औखा काम। एक एक करके हजरत, उनमें हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम भी थे, उनमें वीर अली असगर भी थे, उनमें वीर अली अकबर भी थे, उनमें हजरत इमाम कासिम भी थे, उनमें ओनो मोहम्मद भी थे, उनमें हजरत अब्बास अलमदार जैसे चाचा भी थे। और फिर हजरत मैंने कहा ना सौखा है, ये किताबों में लिखा है। आप वापस जब आए मदीना तैयबा तो वैसे तो पानी बड़ा कम पीते थे आप, लेकिन जाहिर है कुछ बशरी तकाजे हैं, वो जब बड़ी प्यास ने शिद्दत करनी तो फिर पानी मांगना। वो लिखा है जब आपकी बारगाह में पानी का प्याला पेश किया जाना तो कितनी देर उस प्याले को देख देख के रोते रहना, कितनी देर उस प्याले ਨੂੰ ਵੇਖ के मुंह दे करीब करना, फिर पीछे कर छड़। वो प्यास याद आनी करबला वालों की हजरत, वो जो अल्लाह की रजा के लिए प्यासे रहे, वो जो अल्लाह, हाँ पुत्र मैंने पीछे कह के आया हूं, उनके लिए पानी मंगवा लेना कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मेरे इमाम अली मुकाम तो अपनी उंगली के इशारे से एक लकीर खींच देते, पता नहीं हजरत कितनी नहरें फूट पड़नी थी हजरत। जब चाहा तो कपड़े मंगवा नहीं लिए थे जन्नत से, जोड़े आए नहीं थे जन्नत से उनके, क्या उनकी चक्की आके फरिश्तों ने नहीं चलाई, क्या उनके झूले आके फरिश्तों ने नहीं झुलाए? ये पानी की शायद ही होते इधर से। लेकिन ताकत हुंदे जोर नहीं लाया यार। हम 2026 वाले कमजोर तरीन ईमान इस वक्त ईमान के आखिरी दर्जे पे खड़े हैं। हाथ ना रोको नहीं, जुबान ना बुरा कहो नहीं, तो दिल च बुरा जानो। हम आखिरी दर्जे पे खड़े हैं, ना हाथ है ना ही, आखिरी दर्जे पे खड़े हैं। अल्लाह करे ये दर्जा ही बच जाए, ये दर्जा इधर से सलामत ले जाए। हम ईमान के आखिरी दर्जे पर खड़े हैं। ये पीछे हमने कुछ 4-5 साल पहले हमने जुलाई और जून के रोजे रखे हैं, सख्त तरीन रोजा हजरत जून का रोजा, 22 जून सब तो बड़ा दिन हजरत। 3 बज के हजरत को 8-9 मिनट से रोजा बंद होया, तो जाके 7 बज के 13-14 मिनटा से खुलना है। सबसे औखा तरीन वजू असर का वजू, या आप अफ्तार से पहले जो वजू कर रहे हैं, बहुत औखा वजू। तकरीबन 12-13 घंटे हो गए ना पानी पीते हैं। टैंपरेचर है बाहर 47 भी चलता है, लेकिन की ये कुली करने लिए हजरत मुंह च पानी पाया और पानी अंदर जान देता नहीं, जान देता लै जा यार थोड़ा जिहा, केड़ा को वेंदा पे नहीं भैया, जल्ला अल्लाह की मर्जी है कि पानी नहीं मुंह च रख के मैं अंदर जान देता नहीं। अगर करा तो है ही नहीं ना रोजे में, 3 कुलियां ही करनी है, कुलियां कर लिया ठीक है जी, मुंह धो लिया, हाथ धो ले, मसा कर लिया, पैर धो ले, उठिया, सुकून नहीं आन दिया क्योंकि मुंह च पानी की तरी। फिर जाके किया जिन्नी देर तरी भी थोक नहीं ना लई, मैनू सुकून आया। अच्छा करके कोई परेशानी तो नहीं हुई, बल्कि असी खुश होए, या शुक्र है मैं तरी भी नहीं अंदर जान दी है। मैं कहना तू तरी भी अंदर ना जान देवे तो खुश पे होए, तो उन्होंने वारी आखिए को तरसते रहे, उन्होंने वारी आखे क्यों तरसते रहे, उन्हें तरले कीते, मिन्नतां कीतियां। हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम असगर हथा से लैके पानी मंगन लिए आ गए। वो खुदा का खौफ खा थोड़ा दया, वो तुझे नहीं पता उनकी शान क्या है? वो कौसर वाले हैं, कौसर वाले।
اور کوثر والے نہروں کے پانی کے لیے نہیں ترستے بلکہ نہروں کا پانی ان کے لیے ترستا ہے. کاش امام مجھے قبول فرما لیں حضرت. حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں, بالکل شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا حضرت کہ جی مصباحی صاحب ذرا رہیو تسی بھی پیار نہ میرے بھی پیار نہ لی رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بات اس کے برعکس ہے تو آپ بولے, میں جواب دوں گا آپ کو. اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے مجھے ذرا دسیو, اگر امام پاک ارادہ کر لیتے کہ لے بھائی ابن زیاد تے شمر تو اج سانو ذرا روک کے دسنا ہے تے اسی تینوں پانی پی کے دسنا ہے, کوئی روک سکتا تھا؟ کوئی روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں تھا روک سکتا. اس لیے تو میاں صاحب نے کہا نا, طاقت ہوندیاں حضور نہیں لایا تے بیٹھے مل رضائی. جویں اللہ راضی ہے, جویں اللہ راضی ہے, جویں اللہ راضی ہے, جویں اللہ راضی ہے. عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے. لکھ دیا سارا نصاب آلے نبی نے ریت پر حضرت. وہ تو پتر زور و خان آئے نہیں سن, کوئی زور دیکھا نہیں تو نے. او بوا جنہوں 40 جنے پھڑ کے لا نہیں سن سکے ہے, حسین دے بابا علی نے ایک ہاتھ نہ چک لے. تجھے بھول گئی ہے خیبر, تجھے نہیں پتا ان کا زور کیا ہے. حضرت صاحب کہنے کو ہوتا ہے 40 لا نہیں سکے انہوں, اور مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا نے چوک کے ڈھال بنا لی. تجھے نہیں پتا ان کا زور کیا ہے. اور پھر حسین پاک کا تو کیا کہنا, جن کے لیے اللہ کے محبوب بھی فرمائیں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ نانا جان کی زبان حضرت حسین پاک چوس رہے ہیں, کبھی دیکھا حضرت حسین پاک کی نانا جان چوس رہے ہیں. حضرت زبان چسوائی تاں سی کہ ترے والی ٹینشن ہے. لیکن میں پہلے کہتا ہوں کہ پتر کربلا دکانداروں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے, بڑا پانی بیچے ایسا ہی انہوں نے. اللہ سانو معاف کر دے, اللہ سانو معاف کر دے. اسی لیے تو پتر کتنے سال ہو گئے پانی سے آگے گئے ہی نہیں. کربلا میں تو اور بھی بڑا کچھ تھا, وہاں صبر حسین بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہاں تو حضرت امام حسین امام علی مقام کی استقامت بھی تھی. وہاں تو حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بھی تھی. وہاں تو حضرت امام حسین امام علی مقام کا سجدہ پاک بھی تھا. وہاں تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک کی تلاوت بھی تھی. لیکن اسی پانی تو اگے جم جم پتر پیا انہوں دے نام دا پانی. اللہ تعالیٰ میرا قبول کر لے. میں خود وہ بڑی دیر بعد سالوں بعد استفا اللہ نے, میں کل رات کو بچوں کی امی کو کہہ رہا تھا, میں بھی جنہیں دیر امی جی ہوں ہیں تو امی امام پاک دن آدمی ٹھوٹیاں پر دیں دے سن تو ایت کی اسی بھی ٹھوٹیاں پریے. تو وہ مجھے کہنے لگی 100 بسم اللہ تسی میں لیا دیو جنیاں کہو گے میں پر دیاں گی. ساڑھی ایک عقیدت ہے پتر ہونا دینا, سانو محبت ہے, ساڑھے ایمان دیو جان نے. لیکن پتر صرف گزارش یہ ہے کہ پانی تے ٹھوٹیاں تے بریک نہ مارو, اگے آؤ. صبر حسین, میں حضرت سڑکوں پہ ہوتا ہوں نا, بڑی تکلیف ہوتی ہے. صبر نامی شاعری کوئی نہیں, این لگتا سارے ہی ایک دوجے سے دشمن, وقت راہ نہیں دینا کسی کو. میں گڈی کڈنی ہے حضرت, بس ہے ہی نہیں کوئی. ہم وہ انداز حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, اللہ پاک آپ کو لے جائے مدینہ پاک بار بار تو اس سونے گھر کی ضرور زیارت کیجئے گا. پہلے بڑی سختی تھی حضرت, پہلے تو بندہ جا کے کھڑا ہوتا تھا تو گرفتار کر لیتے تھے حضرت, لیکن اب جنگلہ لگا ہے اس گھر کے ارد گرد. لیکن یہ ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے زیارت کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی حضرت میں کہتا ہوں بس اللہ کے رنگ ہیں کہ اللہ ساڑھے کلو انہوں دے ذریعے اپنے اور اپنے محبوب دے حرم دی حفاظت کروا دے. تو سوچو نا حضرت 2026 اگر مدینہ پاک دا نظام ساڑھے کل ہوں تو کی ہونا سی اتنے. آلے دوالے حضرت دیگاں دیاں دکاناں ہونیاں سن, مکھانے دیاں دکاناں ہونیاں سن. ہاں جی یہی ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا. میں اندر جانا ہی کہ بندے میں کارڈ دینا ہی دیگ لینی ہوئی تو میں دسیو. ایک پیر صاحب نے اتنے 10 مرید لے کے بیٹھے ہونا, ایک پیر صاحب نے اتنے بیٹھے ہونا, ایک پیر صاحب نے اتنے بیٹھے ہونا, ایک پیر. یہ تو اللہ ان کے ذریعے ہم سے اپنے محبوب کے حرم کی حفاظت کروا رہے.
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਲੇਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਰੰਗ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਢੋਲੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ हैं, तो चादर बनवानी चाहिए। दाता साहब ऐसे नहीं जाते। जो दाता साहब ने कशफुल महजूब में लिखा है किधर है, को कर रहा है उसको कुछ। हमारा तसव्वुफ, हमारी पीरी मुरीदी मिजार धोने से शुरू होती है, चादर चढ़ाने पे खत्म हो जाती है। वो जो दाता साहब ने कशफुल महजूब में तसव्वुफ लिखा है वो किधर मियाँ। ये 5 मुहर्रमुल हराम बाबा साहब का उर्स मुबारक है। जो बाबा साहब का तसव्वुफ है पुत्र कितने, बाबा साहब के लिए तो किताबों में लिखा, बाबा साहब को ये भी नहीं था पता कि दिरहम और दिनार में क्या फ़र्क है। बाबा साहब के लिए तो किताबों में लिखा है, इस कदर कामिल इस्तगराक था हजरत, बाबा साहब को ये भी नहीं पता होता था दिन केड़ा है, इस कदर अल्लाह की ज़ात में गुम थे। को बंदा आ गया बाबा साहब के पास, ना आके अर्ज करता बाबा साहब है बाहर निकल के ए सामने गली, तो फिर सज्जे होना, तो फिर अगे एक गली, उत्थे आपका एक बड़ा दीवाना रहिंदा है, तो आप तो टोरी जाओगे तो उन्हें ठीक हो जाना, तो जो दम कर दोगे तो सोने तो सुहागा। बाबा साहब फरमान लगे चला मैं जाता हूँ, बाकी जो गलियाँ कह रहे हैं मुझे इन गलियों का नहीं पता। उन्हें कि हुजूर है बिल्कुल कोल ही तो है वे, एडी कोल वाली गली का भी नहीं पता। फरमाया नहीं मैनू नहीं है ना गली, मैनू 2 ही गलियां का पता है। उन्हें कहा जी 2 गलियां किहड़ियां। फरमाया कि जिहड़ी यार घर जाती है, दूजी फिर जिहड़ी यार घर वापस आती है, तीजी गली का सानू पता, सानू पुत्र सारियां का ही पता है, बहुत ही नहीं पता जिहड़ी यार घर जाती है। ते ना पुत्र कदी पुछण आए, ना कदी पुछण ओ ही हजरत खोता घोड़ा टांगा रेड़ा, सारा दिन हजरत लोगों च पिया लंघाना। यानी कदी आटे का पेड़ा लैणगे, ए मिसबाई साहब दम कर दिओ जांदे जांदे की होया, ए मझ सूण वाली ते कट्टी हो गई, तो या जी पानी की बोतल लैणगे, जांदे जांदे मिसबाई साहब फूक मार दी हो की हो है, वो माशाअल्लाह अल्लाह ने उम्मीद लाई है मुंडा होइए। मझ वारी कहते हैं कट्टी होइए, तो बीबी वारी कहते हैं मुंडा होइए। ये मझ तो कट्टी के मुंडे तो अगे जाते ही नहीं। सही बात है, कान तरस गए नहीं यार किदन को इंज दा भी लभे जड़ा जाते जाते है कि मिसबाई साहब वो राह दस जी जड़ा अल्लाह तक जाता है। मिसबाई साहब वो राह दस दो जितों अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की मुहब्बत मिलती है। पुछदा ही कोई नहीं, पुछदा ही कोई नहीं यार, सारा दिन कान तरसदे, शायद को अज पुछ लवे, कोई अज पुछ ओ यार कट्टा होए कट्टी होए तू मैं विच कौन, जो मालक दवे मियाँ, कुड़ी होए मुंडा होए तू मैं विच कौन, जो मालक दवे ओदी रजा ते राजी रहे। चलिया को अल्लाह रसूल की गल पुछ साडे को सानू किहड़े कम्मे पा छड़िया जी, आपे भी खराब होए नाल सानू भी कीता जी, नहीं जी सानू भी तुसीं चस्के ला खड़े। फिर असीं भी कहा ठीक है, जे तू एक पैर अगे रखिया तो फिर असीं 2 पैर रखांगे तेरे नाल लगे। तुसीं कुड़ी मुंडे तक रहे, असीं फिर उस तो भी अगे गए, असीं कि आओ फिर महबूब कदमों में, महबूब कदमों में। हलो है भी है जी, बड़ा पड़ा है हजरत साहब जी। और मैनू भी एक दिन कोई एक बंदा कहता है हजरत वो वजीफा कुछ चाहिए सी। मेरे पहली गल तो भाई मैं वजीफे वाला है ही नहीं, मैं आम जे आदमी हाँ, कोई मसला पूछना ही तो सानू दस। उन्हें हजरत को शफकत फरमाओ, मैं भाई केड़ा वजीफा है, केड़ा वजीफा चाहिए, वो जी महबूब कदमों में दवा खोते दे कोरा है जी महबूब। चलो सारे सियाने वैसे बैठे थे, तुसी चलो शाह साहब भी बैठे थे, चलो तुहानू भी पूछ लैने, जवाब नहीं वैसे दिंदा कोई भी। अच्छा हजरत जी महबूब कदमां च हो सकता है? महबूब कदमां च हो सकता है, ते जे तुसीं कदमां च लियाना चाहते हो इत्थों पक्की गल है कि महबूब वो महबूब नहीं, वो महबूबू है, वो महबूब, क्योंकि महबूब कदमां च हो सकता। हजरत बंदा मर ना जाए इससे पहले कि महबूब कदमां च आए, बंदा मर जाए इससे पहले, क्यों वक्त आए कि महबूब कदमां च आए, बंदा मर जाए उससे पहले। महबूब कदमां च हो सकता, बल्कि चलो बात आ गई है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने सवाल किया था, हुजूर महबूब की तारीफ फरमा दे, महबूब कौन होता है? फरमाया अपना सर काट के जिसके कदमों में रखने को तेरा दिल चाहे वो तेरा महबूब है। लेकिन 2026 वाले कहते हैं मिसबाई साहब नहीं, सिर कट के नहीं, महबूब कदमों में।
اس لیے عنوان بتا رہا ہے کہ دال چکالا نہیں، دال سارے دی ساری وہ محبوب نہیں، وہ محبوب جنہوں قدمہ چ لے آنا چاہنے وہ محبوب، لیکن بس چل رہا ہے بھائی اب تو ہے، لیکن جڑا پوچھنا ہے وہ کوئی وہ پوچھ اللہ چلیا جنہوں اللہ رسول مل گئے پیچھے کی رہ گیا، پیچھے کی رہ گیا ہے۔ اس لیے چلو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں بھائی، راضی کرو پتر اپنے اللہ کی طرف، یہی پیغام امام عالی مقام ہے۔ دیکھو نا میرے امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر۔ پتر کتے کسی پاکاں کل بہو ایندے نو سی بلاندے ہی نہیں ہے، تو بلانے میرے ورگے آنو ہے جی۔ تو وہ جو کربلا ہے وہ تو کتابوں میں لکھی ہے، اتنے کی ہویا کی جو ہویا ہے وہ لکھا نا۔ وہ امام ابن سیرین تھے شاید جنہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیاں لگی دیکھیں تو رو پڑے۔ امام ابن سیرین تھے یا اللہ عالم، لیکن تھے بڑے کو بلند پایا امام، وہ لگیاں نا بیڑیاں امام پاک میں تو رون لگ پہ۔ صاحب نے پوچھا کانوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ رسول میں بیڑیاں لگیاں نے رواں۔ امام صاحب نے جھٹکا ماریا ساری بیڑیاں تھلے، فرمایا کون ہے جڑا اللہ رسول میں بیڑیاں پائے؟ واقعی اسی اللہ دی رضا تے راضی ہیں۔ کون ہے جڑا اللہ رسول میں بیڑیاں پائے؟ اللہ دے رسول دی رضا تے راضی، کون بیڑیاں پائے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب ہے اور حضرت ابراہیم اس جانب ہے، ایک شہزادہ ہے اور ایک شہزادی دا شہزادہ ہے جی۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کا سلام آیا اور ساتھ پیغام اور حکم کیا آیا، محبوب ایک رکھ لو تو ایک دے دو، ایک رکھ لو تو ایک۔ نبی علیہ السلام نے حضرت مفہوم ہے جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا اور پھر حضرت امام عالی مقام امام حسین پاک کو بھی دیکھا۔ فرمایا جبریل جا کے عرض کر حسین رکھ لیا ابراہیم دے چھڑیا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کتابوں میں جب کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ محبت فرمانی، اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا۔ حضرت سلطان باہو نے نہیں کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میں نے بس بینڈ کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کوئی عشق کلو ارشاد فرماؤ۔ وہ جو بندے نوں کمنی نہیں آندی کم جے گئے تو میں نے ویک کے فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کری شکدہ نام ہی نہ نہیں ہے، ویس کوڑ بوس کوڑ لائی جانی ہے۔